السلام علیکم، میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجیے۔ جنت کے پتے قسط نمبر 4۔ اور گھنٹہ بار پہلے ولید اور اس کے والدین سے ملی تھی۔ انچاہے رشتے کے بننے کے خوف۔ یہ کون تھا جو اتنا باخبر تھا؟ ایک دن قبل ہی اسے کیسے علم ہوا کہ وہ آج 2 دفعہ روئے گی؟ وہ خوف زدہ سی کھڑی بار بار وہ تحریر پڑھے جا رہی تھی۔ ابا نکل تو نہیں گئے؟ وہ پرفیوم کی بوتل بند کرتی مخصوص ہارن اور گیٹ کھولنے کی آواز پر موبائل اور پرس اٹھا کر باہر کو بھاگی۔ مقررہ وقت ہونے کو تھا۔ آج داؤد بھائی کی بارات تھی۔ پورچ خالی تھا۔ تایا فرقان کے پورشن سے البتہ آواز آ رہی تھی۔ اب کیا کرے؟ ابا کو فون کرے یا تایا فرقان کے گھر جا کر کسی سے لفٹ مانگے؟ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ گیٹ پر ہارن ہوا۔ اس نے رک کر دیکھا۔ سیاہ چمکتی اکارڈ باہر کھڑی تھی۔ اس کی ہیڈ لائٹس خاصی تیز تھیں۔ اس نے بے اختیار ماتھے پہ ہاتھ کا سایہ بنا کر دیکھنا چاہا۔ وہ ولید لغاری تھا۔ ساتھ فرنٹ سیٹ پر اس کے والد تھے اور پیچھے والدہ۔ السلام علیکم حیا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ وہ دھیمی ہوتی ہیڈ لائٹس میں ان کے سامنے کھڑی تھی۔ گہرے سرخ کامدار بغیر آستینوں والے فراک جو پاؤں تک آتا تھا اور نیچے ہم رنگ تنگ پاجامہ۔ گولڈن دوپٹہ گردن میں تھا۔ ہمیں میرج ہال کا علم نہیں ہے۔ انکل ہیں؟ وہ اسے نظر انداز کرتی لغاری صاحب کے دروازے کے پاس رکی۔ انکل، پیراڈائز ہال جانا ہے اور ابا شاید نکل گئے۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اوہ، تو آپ کے چچا وغیرہ؟ وہ تو ابا سے بھی پہلے چلے گئے تھے۔ ٹھہریں، اب زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے۔ میں انہیں واپس ارے وہ کیوں واپس آئیں؟ آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ بیٹا۔ ہاں بیٹا، آؤ۔ مسز مہناز لغاری نے فوراً دروازہ کھولا۔ اب اگر ابا کا انتظار کرتی تو آدھا فنکشن نکل جاتا۔ چلیں ٹھیک ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تو ہماری بیٹی کیا کرتی ہے؟ راستے میں لغاری صاحب نے پوچھا۔ میں ان کی بیٹی کب سے ہو گئی؟ جی میں شریعہ اینڈ لا میں LLB آنرز کر رہی ہوں۔ یعنی کہ آپ اسلامی وکیل ہو؟ جی۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ یہ لوگ اتنی اپنائیت کیوں دے رہے تھے اسے؟ حیا بیٹا، آپ کا شادی کے بعد پریکٹس کا ارادہ ہے؟ کیونکہ میں اور آپ کے انکل تو کبھی اس معاملے میں زبردستی کے قائل نہیں ہیں۔ خود ولید کو بھی شادی کے بعد بیوی کے جاب کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مہناز کہہ رہی تھی اور وہ ہکا بکا ان کو دیکھ رہی تھی۔ کیا معاملات اتنے بڑھ چکے ہیں یا وہ اس خوش فہمی کا شکار تھے کہ ابا ان کو کبھی انکار نہیں کریں گے؟ وہ اس وقت پرسکون ہوئی جب میرج ہال کی بتیاں نظر آنے لگیں۔ لفٹ کا شکریہ انکل۔ وہ انکل اور آنٹی کے ساتھ ہی باہر نکلی تھی۔ اسی پل انکل کا موبائل بجا تو معذرت کر کے ایک طرف چلے گئے۔ مہناز بھی ان کے پیچھے گئیں۔ حیا سنیے، وہ جانے لگی تھی کہ ولید نے پکارا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، مگر یہ مناسب نہیں ہے۔ مگر مجھے اسی رشتے کے متعلق بات کرنی ہے۔ اگر آپ 2 منٹ اندر بیٹھ کر بات سن لیں تو۔ ساتھ ہی اس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ روشنی کا ایک بوندا اس کے ذہن میں لپکا۔ موقع اچھا تھا۔ وہ اس کو اپنے نکاح کے بارے میں بتا کر سارا معاملہ یہیں دبا سکتی تھی۔ ٹھیک ہے،
لیکن یہاں ہمارے رشتے دار ہیں. اگر ڈونٹ وری، میں کار کو بیک سائڈ پر لے جاؤں گا، آپ بیٹھیے. وہ بیٹھی تو ولید زن سے گاڑی آگے بڑھا لے گیا. آپ کو جو بھی کہنا ہے جلدی کہیے، پھر مجھے بھی کچھ کہنا ہے. پہلے آپ کہیے. ولید میرج ہال کی پچھلی طرف سنسان گلی میں گاڑی لے آیا تھا. اوکے، مجھے کچھ بتانا تھا. میرے ابا نے معلوم نہیں آپ کو بتایا ہے یا نہیں، مگر میں بتانا ضروری سمجھتی ہوں. میرا نکاح میری پھوپھی کے بیٹے سے بچپن میں ہی ہو گیا تھا. وہ لوگ ترکی میں ہوتے ہیں. کچھ خاندانی مثال کی وجہ سے میرے ابا ان سے تھوڑا بدظن ہیں اور مجھے ڈائیورس دلا کر میری شادی کہیں اور کرانا چاہتے ہیں. مگر میں ایسا نہیں چاہتی. پلیز آپ انکار کر دیں. میں کسی اور کی بیوی ہوں. نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا. پلیز میں آپ سے درخواست کرتی ہوں. اس نے چہرہ اوپر اٹھایا. وہ یک ٹک گہری خاموش گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. یہ اس کا چہرہ تو نہ تھا جو وہ سارا راستہ ڈرائیونگ کے دوران دیکھتی آئی تھی. یہ تو کوئی اور ہی شخص تھا. پھر آپ نے کیا سوچا؟ اس کی آواز لڑکھڑا گئی. خطرے کا الارم زور زور سے اس کے اندر بجنے لگا. کس بارے میں؟ وہ بوجھل آواز میں بولا تو وہ دروازے کی طرف سمٹی. اس کا ہاتھ ہینڈل پر رینگ گیا. آپ کے اس رشتے سے انکار کے بارے میں. ساری عمر پڑی ہے یہ باتیں کرنے کے لیے. حیا، ابھی تو ان لمحوں کا فائدہ اٹھاؤ جو میسر ہے. وہ ایک دم اس پر جھکا. حیا کے لبوں سے چیخ نکلی. ولید نے دونوں ہاتھ اس کی گردن پر رکھنے چاہے، مگر اس نے زور سے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا اور دوسرے ہاتھ سے ولید کو دھکا دے کر باہر نکلی. اس کا دوپٹہ ولید کے ہاتھ میں آ گیا تھا. وہ بنا پیچھے مڑ کر دیکھے بھاگی جا رہی تھی. گلیاں سنسان تھیں. جانے وہ کہاں لے آیا تھا. آج اتوار تھا اور دکانوں کے شٹر گرے ہوئے تھے. وہ بھاگتے ہوئے گلی کے دوسرے سرے پر پہنچی، مگر یہ کیا؟ گلی آگے سے بند تھی. ڈیڈ اینڈ. کیوں بھاگتی ہو؟ مسرور سے انداز میں پیچھے سے کسی نے کہا تو وہ گھبرا کر پلٹی. ولید سامنے سے قدم قدم چلتا آ رہا تھا. اس کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی. وہ نڈھال سی دیوار سے لگ گئی. اس کا دوپٹہ تو وہیں رہ گیا تھا. اب بغیر آستینوں کے جھلکتے بازو اور گلے کا گہرا کاٹ اس نے بے اختیار سینے پر بازو لپیٹے. مجھے جانے دو. اس کی آواز گھبرا گئی. کیسے جانے دو؟ پھر تم نے ہاتھ تھوڑے ہی آنا ہے. وہ چلتے چلتے اس سے چند قدم کے فاصلے پر آ کر کھڑا ہو گیا. پلیز، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں. تو کیسی لڑکی ہو؟ مجھ سے لفٹ لے لی مگر شادی سے انکار ہے. تب ہی گاڑی میں اتنی بے رخی دکھا رہی تھی. وہ اس کے بالکل سامنے آ رکا. پلیز. اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اب ولید کو دھکا دیتی. شش. وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا. حیا نے سختی سے آنکھیں میچ لیں. تب ہی اس نے زور سے کسی ضرب لگنے کی آواز سنی اور پھر ولید کی کراہ. اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی. ولید چکرا کر نیچے گر رہا تھا اور اس کے پیچھے کوئی کھڑا نظر آ رہا تھا. شوخ نارنجی شلوار قمیض میں ملبوس، میک اپ سے اٹا چہرہ لیے وہی اس روز والا خواجہ سرا ڈولی. اس کے ہاتھ میں ایک فرائنگ پین تھا جو اس نے شاید ولید کے سر پر مارا تھا. وہ ساکت کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی.
وہ 2 قدم آگے بڑھا اور عین حیا کے سامنے رکا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی کاٹ تھی کہ وہ سانس روکے اسے دیکھے گئی۔ تب ہی اس نے ہاتھ بڑھایا اور حیا کو گردن کے پیچھے سے دبوچا، لیکن اس کے منہ سے کرہ تک نہ نکلی۔ اس کی گردن کو یوں ہی پیچھے سے دبوچے ڈولی نے ایک جھٹکے سے اسے آگے دھکیلا، گلی کے آغاز تک جہاں سے وہ آئی تھی۔ وہ اسے لے گیا، پھر مخالف سمت مڑ گیا۔ سامنے ہی میرج ہال کا پچھلا حصہ تھا۔ وہ اسے گیٹ تک لے آیا اور ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے ڈولی کو دیکھا۔ وہ ابھی تک لب بھینچے تلخ کاٹدار آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دفتن ڈولی نے اپنی گردن سے لپٹا نارنجی دوپٹہ کھینچا اور اس پر اچھالا۔ دوپٹہ اس کے سر پر آن ٹھہرا۔ ڈولی چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا، بے حیا۔ پھر وہ پلٹ گیا۔ نارنجی دوپٹہ اس کے کندھوں سے پھسل کر قدموں میں آ گرا تو وہ چونکی، پھر جھک کر دوپٹہ اٹھایا۔ اس نے اچھے طریقے سے خود کو اس میں لپیٹا تاکہ پہچانی نہ جائے اور پچھلے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ ہال میں جانے کی بجائے وہ باتھ رومز کی طرف آئی اور اپنا حلیہ درست کیا۔ اندر فنکشن عروج پر تھا۔ وہ ایسی حالت میں نہ تھی کہ 2 قدم بھی چل پاتی، سو بے دم سی آخری نشست پر گری ہوئی تھی۔ بے حیا، بے حیا، بے حیا، ڈولی کے لفظ ہتھوڑے کی طرح اس کے دماغ پر برس رہے تھے۔ وہ بے حیا تو نہیں تھی، وہ تو کبھی کسی لڑکے کی گاڑی میں نہیں بیٹھی تھی۔ اس سے تو یہ غلطی پہلے بار ہوئی تھی۔ پھر سوچ سوچ کر دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ وہ آدھے فنکشن کے بعد ہی طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے چلی آئی تھی۔ یہ داؤد اور سونیا کی شادی کے چند دن بعد کا ذکر ہے۔ صبح سے سردی بہت بڑھ گئی تھی۔ دسمبر ختم ہونے کو تھا اور ہوا ٹھٹھرا دینے والی بن چکی تھی۔ ایسے میں وہ کیمپس میں اسکالرشپ کوآرڈینیٹر کے آفس کے باہر دروازے پر لگی لسٹ کو دیکھ رہی تھی۔ ارسمسمنڈس ایکسچینج پروگرام کے تحت اسٹوڈنٹس میں سے صرف 2 لڑکیاں اسپانجی یونیورسٹی جا رہی تھیں، حیا سلیمان اور ختیجہ رانا۔ یہ ختیجہ رانا کون ہے بھلا؟ وہ سوچتے ہوئے اپنے یا ہوتے ہاتھ آپس میں رگڑ رہی تھی۔ سردی سے اس کی ناک سرخ پڑ رہی تھی۔ لانگ شرٹ اور ٹراؤزر پر اسٹائلش سا لانگ سویٹر پہنے وہ دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ دفعتاً عقب سے کسی نے پکارا، ایکسکیوز می۔ وہ چونک کر پلٹی۔ پیچھے ایک لڑکی کھڑی تھی، کندھے پر بیگ، ہاتھ میں ڈائری اور پین اور آنکھوں پر بڑا سا چشمہ۔ وہ اس کو نام سے نہیں پہچانتی تھی، لیکن یونی میں کئی بار دیکھا ضرور تھا۔ وہ لڑکی اسے خواہ مخواہ ہی بری لگی تھی۔ یہ حیا سلیمان کون ہے بھلا؟ وہ چشمے کے پیچھے سے آنکھیں سکیڑے سوچتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ حیا نے ایک طنزیہ نگاہ میں اس کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا، پھر ذرا روکھے انداز میں بولی، میں ہوں۔ اوہ! اس نے جیسے بامشکل اپنی ناگواری چھپائی۔ میں آپ کے ساتھ ترکی جا رہی ہوں حیا۔ میں ختیجہ ہوں۔ میری فرینڈز مجھے ڈی جی کہتی ہیں، ڈی جے کہتی ہیں، لیکن آپ میری فرینڈ نہیں ہیں، سو ختیجہ ہی کہیے گا۔ مجھے بھی حیا صرف میرے فرینڈز ہی کہتے ہیں، آپ مجھے مس سلیمان کہہ سکتی ہیں۔ وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ عجیب بد دماغ لڑکی تھی۔
وہ ختیجہ رانا اسے پہلے بھی خواہ بری لگتی تھی اور اب اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی بھی حیا کے بارے میں کچھ ایسے ہی خیالات تھے۔ وہ جیسے ہی گھر آئی ظفر سامنے سے آ گیا، بھاگتا ہوا، ہانپتا ہوا۔ حیا بی بی، حیا بی بی، بول بھی چکو اب۔ وہ گاڑی لاک کرتی کف زدہ ہوئی۔ آپ کو ارم بی بی بلا رہی ہیں۔ خیریت؟ خیریت نہیں لگتی جی، وہ بہت رو رہی ہیں۔ ظفر نے رازداری سے بتایا تو وہ چونکی۔ اچھا میں آتی ہوں، تم یہ میرا بیگ اندر رکھ دو۔ وہ سیدھا ارم کے گھر کھلنے والی درمیانی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ لاؤنج میں سائمہ تائی اور سونیا بیٹھی تھی۔ سامنے کوئی کامدار دوپٹہ پھیلا رکھا تھا اور دونوں اس کے ساتھ بھی تھیں۔ آہٹ پر سر اٹھایا، اسے دیکھ کر دونوں ہی مسکرا دی۔ حیا کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک۔ ارم کہاں ہے؟ تائی اماں مجھے بلا رہی تھی، اندر کمرے میں ہوگی۔ اوکے میں دیکھ لیتی ہوں۔ وہ مسکرا کر راہداری کی سمت بڑھ گئی۔ ارم کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے ڈور ناب گھما کر دھکیلا، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ارم بیڈ پر اکڑوں بیٹھی تھی۔ سامنے لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا۔ چمکتی اسکرین کی روشنی ارم کے چہرے کو چمکا رہی تھی، جس پر آنسو لڑیوں کی صورت میں بہہ رہے تھے۔ ارم کیا ہوا؟ وہ قدرے فکر مندی سے ارم کے سامنے آ بیٹھی۔ ارم نے سرخ ورم آنکھیں اٹھا کر حیا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو اسے ٹھٹکا گیا۔ حیا ایک بات بتاؤ۔ اس کا روندا ہوا لہجہ عجیب سا تھا۔ بولو۔ ہم شریف لڑکیاں ہیں کیا؟ اپنے بارے میں تو یقین ہے، مگر تمہارا معاملہ ذرا مشکوک ہے۔ اس نے ماحول کا بوجھل پن دور کرنے کو کہا، مگر ارم مسکرائی تک نہیں۔ نہیں حیا، ہم دونوں کا ایک ہی معاملہ ہے۔ کیوں پہلیاں بجوا رہی ہو؟ ہوا کیا ہے؟ حیا مجھے بتاؤ، کیا ہم مجرا کرنے والیاں ہیں؟ وہ ایک دم رونے لگی تھی۔ ارم؟ وہ ششدر رہ گئی۔ بتاؤ کیا ہم طوائفیں ہیں؟ وہ اور زور سے رونے لگی۔ ارم بات کیا ہوئی ہے؟ حیا بولو، بتاؤ ہم ایسی ہیں کیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ پھر یہ کیا ہے؟ ارم نے لیپ ٹاپ کی اسکرین کا رخ اس کی طرف کیا۔ کیا ہے یہ؟ اس نے الجھن سے اسکرین کو دیکھا۔ اس پر ایک ویڈیو چل رہی تھی۔ ویڈیو کا کیپشن اوپر رومن اردو میں لکھا ہوا تھا، شریفوں کا مجرا۔ ویڈیو کسی شادی کے فنکشن کی تھی۔ ہر سو سجی سنوری خواتین اور درمیان میں ڈانس فلور پر مہو رقص دو لڑکیاں۔ ایک کا لہنگا گولڈن تھا اور دوسری کا سلور۔ پوری چھت جیسے ان کے سر پر آن گری۔ نہیں، وہ کرنٹ کھا کر اٹھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ شریفوں کا مجرا ہے حیا، اور یہ ہم نے کیا ہے۔ یہ داؤد بھائی کی شادی کی ویڈیو ہے جو کسی نے انٹرنیٹ پر ڈال دی ہے۔ یہ پڑھو۔ ویڈیو ڈالنے والے نے اپنا ای میل ایڈریس بھی دیا ہے، جس پر میل کر کے پورے ڈانس کی ویڈیو بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ دیکھو۔ اس ویڈیو کو 3 دن سے سینکڑوں لوگ دیکھ چکے ہیں۔ حیا ہم برباد ہو چکے ہیں، ہم کہیں کے نہیں رہے۔ ارم پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور وہ ساکت سی اسکرین کو تکے جا رہی تھی۔
یہ کوئی بھیانک خواب تھا۔ ہاں، یہ خواب ہی تھا اور اب وہ جاگ جانا چاہتی تھی۔